یو ویلکم وکٹوریا. السلام علیکم سر. السلام بی بی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا الحمد للہ جی. So sir, I have a question. I want to apply for my mother. She's here on B1 B2 visa, but I'm a citizen, so I want to apply for her green card. How I can do that? You had to first apply for her I-130 petition. I-30? I-130. I-130. You have to file that petition. When the petition is approved, then she can get a green card. Okay, how long this can take? It depends. Nowadays, it takes longer because they have too much backlog. Usually, if your mother or father were there, probably was taken like 12-15 months. And I hope it does take the same amount of time, but because there's too much backlog, I would say give it about 2 years. Okay, like I can apply for my mom and dad for both at the same time? Yes, you can. And what documents then I need? Well, if you go to USCIS online, they will give you all the documents you need. You just put in there you want to apply for your parent on I-30 petition. They will give you all the documents you need. Just print them out. Or if you cannot print them out, just go to any immigration office. They'll give you a hard copy. And how much income requirement is like a sponsor if I'm sponsoring them? So, Are you single? yes. Okay. Well, if you're making about $35,000, between $25,000 and $35,000, your parents can come with you. Okay. Yeah. Like they check the income? Of course, you got to put your attach your IRS forms, tax return. Oh, okay. Okay. Hi. Okay, thank Good you. luck. You're welcome. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں جی؟ شکر الحمدللہ سر. سب سے پہلے تو مبارک، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اس کی دے. ماشاءاللہ بہت ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو، بہت بتاتے ہیں. جی آمین. تھینک یو. آمین. تھینک یو. اچھا، میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. میرا ایک بھائی ہے جو ماشاءاللہ وہ سٹیزن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے امریکن سٹیزن سے شادی کی ہے، وہ سٹیزن ہے سب کچھ، مگر وہ بتا رہے ہیں کہ سٹیزن شپ کینسل ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو تھا نا وہ میکسیکو سے بارڈر کراس کر آیا تھا، لیکن اس کو جو سٹیزن شپ ملے ہوئے تقریباً کوئی 18 سال ہو چکے ہیں، تو وہ بیچارہ ڈر گیا کہ شاید اس کو واپس بھیج دیں گے یا کیا ہوگا. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے؟ جی کچھ نہیں ہو سکتا جی. نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے جی. اس کو اگر اس نے پاسپورٹ لیا ہے اور اس وقت ایسی کوئی چیزیں تھی، اگر وہ ان کو ظاہر کر دیتا تو اس کو پاسپورٹ نہ ملتا، اور امیگریشن والوں کو اس کا پتہ چل گیا، پھر اس پہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں. وہ بھی اس کو ڈی نیچرلائز کریں گے. اور ڈی نیچرلائزیشن میں یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ تک کوئی 2-3 بندے ہو چکے ہیں، ان کے بڑے کرمنل لوگ تھے. اس میں بھی 5-6-7 سال لگتے ہیں. یہ فیڈرل کورٹ میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج سے آگے آپ پاسپورٹ لے کیجیے جاؤ اپنا کام کرو، ایسا نہیں ہوتا. اگر اس نے صحیح طریقے سے لیے اس نے، وہ آرام سے جائے. سٹیزن کچھ پرابلم نہیں ہے جی. ہاں، اس کا یہ تھا، سوری میں ٹائم دے رہا ہوں. یہ میکسیکو سے جو ہے نا بارڈر کراس کر کے آیا تھا، اس کے بعد اس نے امریکن سٹیزن سے شادی کی. اس کے 3 بچے ہیں، ابھی بھی اس کی شادی اسی سے ہوئی ہے. بھائی صاحب دیکھو بھائی صاحب، چاہے وہ میکسیکن بارڈر کراس کر آیا تھا، جہاں سے بھی آیا تھا، اس وقت انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر کے پاسپورٹ دے دیا تھا. جی تو اس کے ذمہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس وقت. اچھا بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یور گڈ لک. تو بھائی میرے ایک تو ٹائم ہو رہا ہے، میں ڈسکلیمر بول رہا ہوں. I am not immigration attorney and I do not provide legal advice. I'm a consultant. I collect all this information from publicly available sources that anyone can access without any cost. I share information with you because information is knowledge. Knowledge is power. The more knowledge you have, the more power you have, the more you can protect yourself. If you have any legal problem, immigration problem, please consult immigration attorney or a civil right attorney. اردو میں بول لیتا ہوں. میں امیگریشن وکیل نہیں ہوں، میں آپ کا لیگل ایڈوائزر نہیں ہوں، میں کنسلٹنٹ ہوں. جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ہر ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ وغیرہ سے یا پبلک میڈیا سے بغیر کسی معاوضے کے حاصل کر سکتا ہے. آپ کو میری کوئی بھی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں انفارمیشن آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ انفارمیشن میں نالج ہے، نالج میں پاور ہے، اور جتنے آپ کے پاس نالج ہوگی اتنا پاور ہوگا، اتنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں.
اگر آپ کا کوئی خصوصی مسئلہ ہے تو پلیز کسی امیگریشن وکیل سے رجوع کریں یا آپ سول رائٹ وکیل سے رجوع کریں. تھینک یو فار لسننگ. تو ابھی میں یو ایس سٹیزن سے میرڈ کیا ہے، تو ایک میری نہیں گوئنگ تھرو ہوئی نا میری میرج، تو میں تھنک کر رہا ہوں کہ وہ اپلائی کر دوں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مجھے وہ اپلائی کرنا چاہیے اور نہ؟ آپ نے کب میں شادی کب کی تھی امریکن سٹیزن سے؟ ابھی تو 6 مہینے ہو رہے 6 مہینے. آپ کے ایج میں فرق کیا ہے؟ می اینڈ مائی وائف ہاں جی 2 سال کا. 2 سال کا ہے. جی اچھا، وہ 6 مہینے آپ نے شادی کی ہے اور ابھی آپ آپ کی واوا لینا چاہتے ہیں اس پہ؟ جی اچھا اچھا اچھا. وہ آپ مائی تھرو نہیں ہوئی، وہ بیوز چل رہا ہے. سو مینی تھنگس ہیپن ود می اینڈ مائی وائف از لائک دیٹ، یو نو. دیکھیے جی، واوا جو ہے، دیکھیے ہسبینڈ اور وائف میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو، اس پہ واوا نہیں ہوتا. جی واوا ہوتا ہے کہ کیا اس نے آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا ہے، ایموشنلی ٹارچر کیا ہے، کیا آپ کو وہ ڈیگریڈ کر رہی ہے کہ آپ سٹیزن نہیں ہو، میں سٹیزن ہوں، میں آپ پہ یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، ایکسٹرا خرچے مانگ رہی ہے، وہ آپ سے جو ہے تو وہ گھر لیٹ آتی ہے جو آپ اس کو پسند نہیں کرتے. ایسی چیزیں جس کو آپ سائیکالوجیکل ٹارچر ہو جاتے ہیں، جس پہ آپ جائیں گے سائیکاٹسٹ کے پاس، اور سائیکاٹسٹ ان کا اپنا ہی ہوتا ہے امیگریشن کا، اور وہ وہاں پہ واقعی دیکھ لے کہ آپ مینٹلی یا فزیکلی یا سائیکالوجیکل آپ افیکٹ ہو گئے ہیں تو پھر ہوگا. یا فزیکلی اس نے آپ کو مار دیا ہے اور آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ اسٹینڈ نہیں لے سکتے. Yeah, this happened with me already. یہ happens ہو گئی ہے میرے ساتھ already. I went to the doctor. میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، سارا کچھ میں نے کیا. اچھا اچھا، تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ واوا پہ اسٹینڈ لیتے ہیں یو کین ٹیک اسٹینڈ. لیکن میں کہوں گا کہ آپ کو وہ آپ کا اسائلم کا کیس ہے اس کے بھی ساتھ ساتھ چلنے دیں، جی اس کو آپ اسٹاپ نہ کریں. تو اگر وہ دونوں ساتھ چلاؤں تو مجھے پرابلم تو نہیں نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک کیس نہیں ہو تو دوسرا ہو جائے گا نا. جی جی. آپ دونوں کو ساتھ چلا سکتے ہیں، قانون چلا سکتے ہیں آپ. اگر میرا ان کیس رائٹ ناؤ آپ کو پتہ سچویشن بہت فاسٹ ہوئے ہیں، جو 7-8 ایئر سے پینڈنگ اسالم چل رہے ہیں، ان کے انٹرویو آ رہے ہیں، تو میں وہ ساتھ ساتھ انٹرویو اس کا بھی کروں گا. بالکل جائیں گے، انٹرویو آپ کریں گے، بالکل کریں گے. اگر آپ کا انٹرویو کریں گے اور آپ کو انہوں نے وہاں سے ڈپوٹیشن پہ ڈال دیا کہ جب آپ کا اسائلم پروو نہیں ہے، وہاں آپ کہہ سکتے ہیں جی میرا ایک دوسرا کیس بھی چل رہا ہے واوا کا، تو پھر آپ کو ڈپورٹ نہیں کریں گے. جی ہاں یہی کوشچن تھا مجھے. تھینک یو سو ٹھیک مچ. ہے، یو ویلکم. گڈ لک جی، گڈ لک. تھینک یو. ساگر، السلام علیکم. السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں جی. ٹھیک ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا اسی کویشچن کے سلسلے میں. آپ کو ریگولرلی پوری براڈ آپ کی میں سنتا ہوں بیٹھ کے، تھینک یو سو مچ. اور وہ سننے کے بعد ظاہر سی بات ہے میں خیر آپ کی ویڈیو ساری لائک بھی کرتا ہوں، اور جو یہاں سے مجھے ملتا ہے آگے میں کچھ نہ کچھ شیئر بھی کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا بھی ہوں. تھینک یو. کیونکہ یہ مفت میں مل رہا ہے نا، بغیر پیسوں کے. کسی وکیل کو 100-200 دینے نہیں پڑ رہے. تو مجھ سے پوچھتے کہ یار تو میں نے کہا یار یہ بھائی ہے، ان کو آپ سنا کرو، جایا کرو، بیٹھا کرو، پتہ چلتا ہے. تو میرا پہلے یہ کویشچن تھا، میرے دوست نے کا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا اس کی بی آئی اے میں اپیل لگی ہوئی 4 سال سے نا چل رہی. تو آپ نے کہا تھا کہ بی آئی اے میں اپیل جو آتی ہے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ چلتی ہے. جی جی جی، کوئی پتہ نہیں. لیکن ابھی میں سن رہا تھا تو آپ نے جب کہا کہ ابھی بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، تو یہ کیا وہ سب ختم ہو گیا جی، سب ختم ہو گیا. جن کے پاس وہ بی آئی اے میں اکثر 4-5-10 سال تک اپیل پڑی ہوتی تھی، سب کو ختم کر دیا. تمام کے تمام کیسز کو نکال دیے کہ ہم ان کو 10 دن کے اندر ختم کریں گے. جو نئے کیس ہیں 10 دن کے اندر ختم کریں، جو پرانے کیس ہیں نکالو جلدی سے، فوری طور سے ختم کرو سب کو. اچھا مینس کہ اب اس کو اپڈیٹ یہ دے دوں. پہلے تو میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو 5-10 سال کا کوئی پتہ نہیں کب ہو کب نہ ہو. لیکن اب یہ ہے کہ یہ اب کسی وقت بھی وہ بلا سکتے ہیں. کیا بلائیں گے اس کو، کیا کریں؟ نہیں، انہوں نے ڈاکومنٹ سب سبمٹ کیے ہیں ان کے وکیل نے. وہ اسی پہ جا کے وہ اپنے جو ان کا ایک پینل ہوتا ہے جس میں 4-5 جج ہوتے ہیں، وہ اپنے تمام کیسز کو نکالا ہوا ہے، ہر کیس کو وہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے وکیل کو اطلاع دے دیں گے کہ یہ ریجیکٹ ہو گیا یا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا ہے.
اچھا کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے جب یہ سبمٹ کی تھی اپیل تو اپیل اس کی وہ کہہ رہا تھا انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی، پھر کچھ ڈاکومنٹس مانگے تھے اس کے لائر سے تو اس نے ان سے لے کے دے دیے تھے اور اس کو بھی 4 سال ہو گئے ہیں۔ جی ابھی وہ تمام چیزیں ان کے پاس اتنا بوجھ ہے ان پہ اور اتنا پریشر ان پہ کہ جس چیز کو ختم کریں تو وہ ان کا 4 سال سے ہے تو کسی بھی وقت وہ اس کے وکیل کو انفارمیشن آ سکتی ہے کہ جی ہم نے ایکسیپٹ کیا یا ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا اگر ان کیس ایکسیپٹ ہوتا ہے تو گرانٹیڈ ہو جائے گا انہیں؟ پھر تو یار کاؤ پیو ایش کرو نا، ایکسیپٹ ہو جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اس نے 3 آپشن دی تھی، وہ کہہ رہا ہے لائر کو جب میں نے پوچھا کہہ رہا تھا یہاں اسی جج کو واپس بھیجیں گے یا ریجیکٹ کریں گے اور یہاں ایکسیپٹ کریں گے۔ اسی جج کو بھی نہیں بھجواتے، وہ ذرا چینج ہو گیا ہے۔ اب کیا یا ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے یا وکیل سے کہیں گے جائیں یا فیڈرل کورٹ میں اس کو لے جائیں، کیونکہ وہ جس جج نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا ان پہ بھی بہت زیادہ اس وقت جو ہے بیک لاگ ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ ان کا ہوگا فیڈرل کورٹ۔ اچھا مین کہ ابھی یہ فیڈرل کورٹ میں جا سکتے ہیں، اس کو حوصلہ دے نہیں وہ ہیں وہ ہاں جی وہ آپشن ابھی تک ہے۔ اچھا مین کہ اگر یہ اب فیصلہ آتا بھی ہے کچھ دنوں میں، اگر وہ کر بھی دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اس کا لائر جو ہے وہ فیڈرل کورٹ میں چلا جائے گا۔ ہاں لیکن اگر فیڈرل کورٹ میں جانے سے پہلے اور ان کے بی آئی اے کے جو ہے وہ ڈیسیجن کے بعد ان بٹوین کچھ ٹائم گزر گیا اور وہاں پہ آئس والے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پکڑ لیا پھر تو گیا۔ اچھا نہیں آئس کا تو اب کہہ رہے ہیں تھوڑا کم ہوا ہے، کوئی زور کم کیا بھائی صاحب آئس نے وہاں منیسوٹا میں کم کر دیا، لیکن دیکھیں میں نے بتایا نا کہ ایک طرف کم ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف بہت زور سے لوگوں کو نکال بھی رہے ہیں۔ صحیح تو اس کا بعد آپ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کہو جی جو دعائیں پہلے کرتا تھا نماز کے بعد وہ اب بھی کرے، اللہ اس کو قبول کر دے۔ ٹھیک ہے وہ تو کرتا ہی ہوگا۔ ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے بی بی، ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میں نے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا، ہم نے اپلائی کیا ہوا EB3 نا جی، تو اس میں سے ہمارا لیبر سے بھی کلیئر ہو گیا ہے اور اس کے آگے I-20 تھا یا پتہ نہیں کون سا وہ والا بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ ابھی جو لاسٹ اسٹیپ رہ گیا ورک پرمٹ کا نا، ہمارا کلیئر ہوا ہے یہ آئی تھنک سو دسمبر میں نا۔ اچھا I-22 تو ویسے تو ابھی ہم لوگ اسٹوڈنٹ کے ویزے پہ ہوں میں، تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ تھوڑی سی انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ آگے کتنا ٹائم لگے گا، کیا حساب کتاب ہے، کب تک گرین کارڈ مل جائے گا؟ یہ بتائیں کہ آپ نے EB3 جو ہے وہ کس بیسس پہ اپلائی کیا تھا اس کو؟ یہ لیبر پہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ لیبر کی؟ ہاں جی۔ کیا مطلب لیبر کی؟ یہ شاپ کے مینیجر کے طور پہ نا۔ آپ سکل دیکھیے EB3 ہوتا ہے یا سکل ہوتا ہے، دیکھیے آپ سکل ہیں یا ادر ورکرز ہیں آپ؟ ادر ورکر ہے، اسکل نہیں ہے یہ۔ اچھا سکل نہیں ہے، ادر ورکر ہیں۔ جی تو آپ نے جب EB3 کے لیے اپلائی کیا تھا آپ کو کسی نے وہاں پہ اسپانسر کیا ہے؟ اسپانسر کیا ہوا ہے۔ اسپانسر کیا ہے اور انہیں یا کیا انہوں نے پہلے بھی کسی کو اسپانسر کیا تھا؟ ہاں جی پہلے بھی کیا ہوا ہے، مطلب ان کو تو گرین کارڈ بھی مل گیا ہوا ہے۔ اچھا بڑی کمپنی ہے کیا ہے کوئی اسٹور ہے کیا؟ کافی بڑی کمپنی ہے، اسٹور ہے یہ نا۔ ویسے تو ان کے 30 سے 35 اپنے اسٹور ہیں، لیکن جس اسٹور پہ میں نے کیا ہوا وہ گیس اسٹیشن ہے، اور لیکن اچھا چلتا ہے، بہت اچھا چلتا ہے۔ اچھا تو اگر آپ نے وکیل کے تھرو سے کیا ہوا ہے؟ لائر کے تھرو سے کیا ہوا ہے۔ ہاں تو لائر کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو یہاں پہ اپروول سب ہو جائے، گرین کارڈ مل جائے گا آپ کو؟ ابھی تک تو لیبر بھی اپرووڈ ہو گئی ہے، اور آگے اس کے بعد جو ایک ہوتا ہے کہہ رہے ہیں 6 منتھ والا کوئی تھا ان کا کیس، وہ بھی اپرووڈ ہو گیا ہوا ہے۔ ابھی ایک I-20 شاید تھا وہ بھی اپرووڈ ہو گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ورک دیکھیں جی I-120 تو آپ کو یونیورسٹی سے ملتا ہے۔ وہ تو مجھے آئیڈیا ہے، لیکن ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ کو یہاں پہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ اسٹیٹس پہ آپ کو کرنا پڑے گا، ہاں جی کیونکہ آپ جب وہاں سے جہاں سے بھی آپ آئے ہیں آپ نے کہا تھا میں اسٹڈی کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں اسٹڈی کرنے کے بجائے آپ نے EB3 پہ اپلائی کر دیا ہے، لیکن ابھی میں اسٹل اسٹوڈنٹ ہوں نا۔ ٹھیک ہے نا؟ اسٹوڈنٹ تو آپ ہیں۔ دیکھیے اگر آپ نے ایجوکیشن ختم کر دی اور اس کے بعد کسی نے آپ کو اسپانسر کر دیا کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ اسکلڈ ہیں، تو یا آپ نے یہاں ایجوکیشن کی ہے وہ الگ بات تھی۔ ابھی تک آپ نے ڈگری نہیں لی،
Yes, yes. अभी तक आप स्टूडेंट क्या मास्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बैचलर कर रहे हैं, मास्टर का है। मास्टर कर रहे हैं, और ये आपका कौन सा दूसरा साल है? जी जी। अच्छा, तो अब लेकिन अभी तो आपने थीसिस तो ख़त्म नहीं की है ना? नहीं। अच्छा, तो 6-7 महीने 8 महीने रहते हैं आपके लिए। हाँ जी, ऐसे है। लेकिन अभी तक आपने वहाँ पे एजुकेशन ख़त्म नहीं की, उसके बाद ठीक है आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं जिसकी इजाज़त है। तो अगर आपको इसी कंपनी ने इंटर्नशिप दे दी तो फिर वो आपको एम्प्लॉय कर सकते हैं कि जी इस कंपनी ने इसको इंटर्नशिप दे दी थी और इसका काम बहुत पसंद आया, ये बहुत एजुकेटेड पर्सन है, यहाँ से एजुकेशन की है, फिर वो आपको स्पॉन्सर कर दें, तो उस पे फिर उनको ऑब्जेक्शन कम होगी, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आए थे स्टूडेंट के लिए वो आपने कर दिया, ठीक है। अभी अगर आप यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप इस वक्त स्टूडेंट हैं और आपने अप्लाई किया वीज़े के लिए, फिर वो कहेंगे जी ये आपने तो एजुकेशन करनी थी, आपने एजुकेशन के साथ साथ ये काम कैसे शुरू कर दिया, फिर आप क्या जवाब देंगे उनको? नहीं, मैंने इससे लिए अप्लाई किया था कि क्योंकि जिसको ग्रीन कार्ड मिला है ना वो भी स्टूडेंट ही था जी। कब मिला था उनको? उनको तो 2-3 साल हो गए ग्रीन कार्ड। हाँ, थैंक यू वेरी मच। पुराने वक्त में सब कुछ होता था। पुराने वक्त में लोग यहाँ पे स्ट्रीट पे जाते हुए किसी शादी कर लेते थे, ग्रीन कार्ड ले लेते, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। जब से डोनाल्ड ट्रम्प आया सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एक जो है देखते हैं कि कहाँ पे कीड़ा है जिसको हम टच कर दें। तो जिनको मिल गया था वो किसी और ज़माने का था, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प के वक्त की बात कर रहा हूँ। तो आप ज़रा वकील के साथ इन टच रहिएगा कि वो आपके लिए कुछ तरीका निकाल दे, क्योंकि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कानूनन ये है कि आप आए एज अ स्टूडेंट, आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई, मीन टाइम आपने कहीं पे जाके जॉब ज्वाइन कर ली जो आपको वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, जबकि आपको स्पॉन्सर होना चाहिए था एजुकेशन ख़त्म करने के बाद, ठीक है ना। यहाँ लोग एजुकेशन ख़त्म करते हैं और फिर वो जाके वो प्रैक्टिस के वो जब इंटर्नशिप जो होते हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर वही कंपनियाँ उनको स्पॉन्सर कर देती है कि ये इसकी जॉब हमें बड़ी पसंद है, ऑनेस्ट पर्सन है, ये है वो है, तमाम चीज़ों को लिख कर उसको स्पॉन्सर कर लेते हैं, फिर वो लीगल हो जाते हैं। लेकिन आप उस स्टेज पे अभी पहुँचे ही नहीं है जो काम आप कर रहे हैं। चलिए मैं अपने लॉयर से बात करूँ। लॉयर से बात कर लें और ये उसे कह दें कि मैंने ये कहा है कि देखें वो, क्योंकि शायद उसके दिमाग में ये बात ना हो। अक्सर लॉयर जो होते हैं वो पैसे ले लेते हैं, उनके से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप डूबते हैं या नहीं डूबते। कल अगर आपको तकलीफ होगी ये लॉयर जो है ये आपसे भाग जाएगा, तो उसको कह दे कि जी ये सिचुएशन है, मैंने जब वीज़ा लिया था वो स्टूडेंट के F1 वीज़ा था, अब क्या मैं इंतज़ार करूँ एजुकेशन ख़त्म करने के बाद ये काम कर लूँ या अभी से कर सकता हूँ, आप मुझे बचा सकते हैं। देखें वो क्या कहता है, ठीक है ना। थैंक यू। यू वेलकम, गुड लक।